قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد فی الآخرہ والأولى واشهد ان نبینا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث بالرحمۃ والہدى صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن سار على ہدیہم واقتفى اما بعد۔ آج توحید کا دوسرا درس ہے، دوسرا حلقہ ہے۔ پہلے درس کے اندر ہم نے کچھ اہم چیزیں سیکھی تھیں، جن میں سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کا معنی، ساتھ ہی ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ارکان کو ہم نے جانا تھا۔ آج کا جو ہمارا دوسرا درس ہے، اس میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط کا۔ جب کوئی شخص اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کے ساتھ چند اہم بنیادی چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ زبان سے کسی کلمے کی ادائیگی سے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتیں جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ اور دوسری چیزیں، یقین، توکل اور اس طرح کی جو بنیادی چیزیں ہیں جو خاص طور سے قلبی اعمال ہیں، جب تک شامل نہ ہوں تب تک یہ کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اسی وقت فائدہ دے گا جب کہ ہم اس کے شروط کو اپنے اندر جو ہے نافذ کریں، ان شروط کو اپنائیں اور اس پر ہمارا مکمل طور سے یقین ہو۔ بعض احادیث کے اندر مطلق طور سے اس کلمے کے پڑھنے کے بعد جنت کی جو بشارت موجود ہے، یقیناً یہ کلمہ پڑھنے والا جنت کے اندر ضرور جائے گا، لیکن صرف یہ نہیں کہ کوئی شخص اگر زبان سے اقرار کر لیتا ہے تو یہی کافی ہے اس شخص کے جنت میں داخل ہونے کا۔ بعض احادیث کے اندر ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ حالانکہ دوسری احادیث ہیں جس کے اندر قید موجود ہے، من قال لا الہ الا اللہ مثلا خالصا من قلبہ۔ تو اس طرح کی جو قیود ہیں احادیث کے اندر، جو اضافات ہیں، وہی حقیقت میں لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ آج کے ہم اس درس کے اندر کریں گے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا گیا، جو کہ بہت ہی بڑے تابعی عالم ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو نہیں پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو شخص کہے جنت میں داخل ہو گیا؟ یہ تو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، من قال لا الہ الا اللہ فأد حقها وفرضها دخل الجنہ، کہ ہاں جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے جو حقوق ہیں، اس کے جو فرائض ہیں، اگر وہ ادا کرے تب تو جنت کے اندر داخل ہوگا، ورنہ نہیں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے وہاب ابن منبہ کا بہت ہی معروف اور مشہور قول ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا کہ الیس لا الہ الا اللہ انہ مفتاح الجنہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا، انہوں نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے، ولیکن ما من مفتاح الا وله اسنان فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك۔ اسے امام بخاری نے معلقاً روایت کی اپنے صحیح کے اندر تعلیق کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ امام وہب ابن منبہ سے کہا گیا، جب پوچھا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ کہنے والا یہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں چابی ہے، لیکن ہر چابی کے اندر اسنان یعنی اس کے دانت ہوتے ہیں، اگر وہ دانت پائے جائیں اس چابی کے اندر تب تو اس چابی سے وہ تالا کھلے گا، اگر وہ دانت نہ موجود ہوں تو پھر وہ چابی کسی کام کی نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس لا الہ الا اللہ کے شروط کے تعلق سے کیا چیزیں ذکر کیا ہے۔ جب ان نصوص کو جمع کرتے ہیں تو کتنی شرطیں نکل کر کے آتی ہیں۔ چنانچہ علماء نے اس کو جمع کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر اور اپنے دروس اور محاضرات کے اندر اس کے اندر بیان کیا ہے۔ 7 اہم بنیادی شرطیں ہیں۔ البتہ بعض علماء نے اس ایک 8ویں شرط کا بھی اضافہ کیا ہے جب انہوں نے قرآنی نصوص اور احادیث کا استقرار کیا۔ تو یہ ساری شرطیں احادیث اور قرآنی آیات سے ثابت ہیں۔ آئیے ایک ایک دیکھ کر کے دیکھتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے شخص کے لیے کن بنیادی چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے اور کن بنیادی چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر رکھ کر کے جب یہ کلمہ پڑھے تو یہ کلمہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے
کہ جب کوئی شخص اس کلمے کو پڑھے تو اس کا معنی بھی اسے پتہ ہو، کیونکہ اگر اس کا معنی نہیں پتہ ہے تو وہ اپنی زبان سے کیا ادا کر رہا ہے اسے خود پتہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ سورہ محمد کی 19 نمبر آیت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد باب باندھتے ہیں کہ باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم کا باب، علم کا بیان قول و عمل سے پہلے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی شخص عمل کرنا چاہتا ہے کسی بھی چیز پر تو ضروری ہے اس کے لیے کہ اس کا علم بھی اس کے پاس ہو۔ اس لیے اسی طریقے سے جب کوئی شخص یہ کلمہ ادا کرنے جاتا ہے، ادا کرتا اپنی زبان سے، تو ضروری ہے کہ اس کلمے کا معنی اسے پتہ ہو، جو آپ کو پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ بحق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، تو یہ معنی اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص وفات پائے اور وہ جانتا ہو انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کلمے کو ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کلمے کے معنی کا علم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی غیر مسلم کو یہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کلمے کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ ایسے ہی اس کلمے کی دوسری شرط ہے کہ آدمی جب یہ کلمہ زبان سے ادا کرے، اس کا معنی اسے پتہ ہو، تو اس کلمے کے اوپر یقین بھی ہو، کیونکہ اگر یقین نہیں ہے، اگر وہ شکوک و شبہات کا شکار ہے کہ پتہ نہیں میں یہ کلمہ جو ادا کر رہا ہوں اپنی زبان سے، یہ کلمہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں حقیقت میں اس کلمے کو ادا کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ منافقین بھی یہ کلمہ ادا کرتے تھے لیکن انہیں یقین نہیں تھا اس کلمے پر۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقیناً مومن تو وہ ہیں جو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ شک و شبہ کریں گے تو پھر وہ یقین ان کے اندر نہیں ہوگا، اور یقین نہ ہونے کی وجہ سے مومن نہیں کہلائیں گے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یقین کے ساتھ اس میں شک کرنے والا نہ ہو، اگر اس حال میں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو الا دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو پتہ چلا دوسری شرط کیا ہے کہ آدمی کو یقین ہو اس کلمے پر، پہلا علم ہو، معنی پتہ ہو، اس کا یقین ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ القبول، کہ وہ اس کلمے کو جب یقین کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو اس کلمے کا جو تقاضا ہے اپنی زبان سے کے ساتھ ساتھ اپنے دل سے بھی اسے قبول کرے۔ قبول کا معنی یہ ہے کہ وہ آدمی اس کو ایکسیپٹ کرے، ایسا نہ ہو کہ اس کا انکار ہو یا تکبر ہو اس کے ذہن کے اندر اس کلمے کے اپوزٹ چیزوں سے، نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ اس کلمے کے مطابق عملی زندگی بھی اپنائے اور کرے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے تھے اور جو ان کے عذاب کا سبب بھی بن گیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، تو یہ وہ لوگ تھے، یہ مجرمین، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو وہ تکبر اور گھمنڈ کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ صافات کی 3435 نمبر آیت ہے۔ تو آدمی اس کلمے کو قبول کرے بغیر کسی تکبر کے، بغیر کسی گھمنڈ کے، بغیر کسی اس طرح کے غرور کے، تاکہ یہ کلمہ اسے فائدہ پہنچا سکے۔ چوتھی بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی پھر اپنے عملی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھال لے، چنانچہ آدمی عمل کرنا شروع کر دے اس کلمے کے حساب سے، اس کلمے کے تقاضے کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ العروۃ الوثقیٰ اس آیت کے اندر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔
تو یہ ضروری ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی پھر عمل کرنا شروع کر دے۔ تو پہلی شرط ہوئی کہ آدمی کو علم ہو اس کلمے کا، دوسرا یقین ہو، تیسرا وہ دل سے قبول کرے، کوئی تکبر اور گھمنڈ نہ ہو، چوتھا یہ ہے کہ اس کلمے کے مطابق وہ عملی زندگی گزارے، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے اس قول کے اندر سچا ہو، یعنی زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی اس کی تصدیق کرے، دل اس کے زبان کی موافقت کرے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی پر سخت وعید جتائی ہے جو دل سے لا الہ الا اللہ نہیں کہتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ہم ایمان لے آئے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زبان ان کے دل کے مطابق نہیں ہوتی، دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور ادا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی صحیحین کی حدیث بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام قرار دے گا، یعنی حرام ٹھہرائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دل کی تصدیق بھی بہت ضروری ہے۔ تو علم ہو، یقین ہو، قبول کرے اس کلمے کو، اس کے مطابق زندگی گزارے، اور صدق دل سے اس کلمے کی ادائیگی کرے۔ ایسی چھٹی شرط یہ ہے کہ جب یہ کلمہ بندہ زبان سے ادا کرے تو اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی اس کا مقصد ہو، نہ کہ کسی اور کو کہ دکھلاوے اور ریاکاری کے طور پر یہ کلمہ پڑھے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں، انہی آیتوں میں سے سورہ بینہ کی آیت ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہوگا جو لا الہ الا اللہ صدق دل سے، خالص دل سے، اپنی زبان سے اخلاص کے ساتھ وہ زبان سے ادا کرے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی صحیحین کے اندر حضرت اقبال بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ عز وجل، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین جہنم کے اوپر اس کو حرام ٹھہراتا ہے۔ تو یہ ساتویں شرط تھی کہ اخلاص پایا جائے۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ محبت اس کلمے سے ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب یہ آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کلمے سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اس کلمے کو ادا کرنے والے ہوں ان سے بھی محبت ہو۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے 165 نمبر، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ سے بہت سخت محبت کرتے ہیں، ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو مومن ہیں وہ اللہ رب العالمین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اس کلمے سے اور اس کلمے کے ماننے والوں سے بھی محبت ہو، اور یہ جو ہم نے آج شرطیں پڑھی یہ سب قرآن نصوص اور آیات اور احادیث کی روشنی میں ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص ان شرطوں کو اپنی طرف سے اپنی من مرضی لے کر کے چلا آیا ہے۔ یہ 7 شرطیں ہوئیں۔ البتہ بعض علماء نے ایک 8ویں شرط کا بھی اضافہ کیا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ کفر کیا جائے، انکار کیا جائے معبودان باطلہ کا۔ اس تعلق سے بھی قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتیں ہیں اور احادیث کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو جب کوئی شخص ان کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرے تو اس کے لیے ان شروط کا پایا جانا ضروری ہو۔ اختصار کے طور پر اس کا اعادہ کر دیتے ہیں کہ آدمی کو اس کلمے کے بارے میں، اس کلمے کا معنی کا پتہ ہو، اس کلمے پر یقین ہو، اس کلمے کو قبول کرے، اس کلمے کے مطابق عملی زندگی گزارے، اس کلمے کی تصدیق کرے، اور مخلص ہو، اپنے اس کلمے کی ادائیگی کے اندر محبت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ
اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں ان سب کی عبادت کی نفی بھی کرے، تب تو یہ کلمہ مفید ہوگا، اسے فائدہ دے گا اور جنت میں جانے کا سبب بھی ہوگا۔ لیکن اگر یہ شرطیں مفقود ہیں تو روئے زمین پر ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے اس کلمے کو ادا کیا، منافقین کی شکل میں لا الہ الا اللہ تو پڑھا، لیکن دل کے اندر نفاق تھا، دلوں کے اندر یقین نہیں تھا، دل سے تصدیق نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ ایسے لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کلمے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کی جو شروط ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی ماننے، اس پر یقین کرنے، اس کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ ہمارے لیے کلمہ مفید ہو اور جنت میں ہمارے لیے جانے کا سبب بنے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون